لے آئے، ہم ایمان لے آئے. تو 6 جو ہے خوش نصیب حضرات مدینہ شریف کے نبوت کے 11 سال سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے. ان کے نام جس طرح ہیں: ابو الحسین رضی اللہ عنہ، ابو امامہ، اسعد بن زرارہ، اور بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر بن حدید، جابر بن عبداللہ، ریاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ 6 حضرات تھے مدینے کے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھایا. مدینے گئے، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو دین کی باتیں بتانے لگے. پہلی مرتبہ اسلام کا اس ذریعے سے وہاں چرچا ہونے لگا. ایک ماحول بن گیا، اسلام کو دین ہے، محمد عربی نبی ہے، یہ ساری باتیں وہاں عام ہونے لگی. یہود کو بھی اس کی خبریں لگنے لگی. اسی طرح پھر نبوت کے 12ویں سال ایک عظیم واقعہ رونما ہوا جس کو ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں. نبوت کے 12ویں سال کا یہ واقعہ، یہ عظیم معجزہ ہے میرے آقا کا. قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے. علماء کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا جو پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، قرآن سے یہ ثابت ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر. اور دوسرا جو ہے حصہ جو معراج کا ہے وہ حدیث میں آیا ہے، اور تیسرے حصے کا ذکر دوبارہ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ النجم کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مدارج اپنے محبوب کو عطا فرمائے. معراج کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کی بزرگی کو جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتی اور نہ تھی، اللہ رب العزت نے اس سب کو ظاہر فرمایا. واقعہ معراج ویسے تو کئی موقعوں پر آپ سنتے رہتے ہیں، مختصر تبرک کے لیے برکت کے طور پر بیان کر دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں آئے، ام ہانی کے گھر بعض روایت میں آئے، حکیم کعبہ میں استراحت فرما رہے تھے. رجب کی 27ویں شب تھی. جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت آپ کو آسمانوں میں طلب فرماتا ہے. حضور علیہ السلام کے لیے براق پیش کی گئی. آپ علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے. براق ایک ایسی سواری تھی جو برق سے ہے، یعنی بجلی کی طرح تیز کے انسان کی حد نگاہ جہاں پہنچتی ہے وہاں اس کا دوسرا قدم ہوتا ہے. آقا اس پر تشریف فرما ہوئے، وہ سواری نکلی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی جو فلسطین میں وہاں تشریف لے گئے. یہ قبلہ اول، وہاں سارے انبیاء جو اب تک وہ زمین پر مبعوث کیے گئے تھے اس مسجد میں موجود تھے. مصلی امامت خالی تھا. جبریل علیہ السلام اذان دیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست پکڑ کر مصلی امامت پر خط کی. حضور نے وہاں 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی. اور اس نماز سے علماء کہتے مقصود یہ تھا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہمارے آقا نبی الانبیاء اور امام الانبیاء، امام الرسول ہیں. پھر وہاں سے واقعہ معراج کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا کہ مسجد اقصی سے سرکار عرش معلیٰ تک تشریف لے گئے. وہاں سے پھر تیسرا جس کو قرآن میں اللہ نے لنا فتدلّا قاب قوسین جو مقامات ہیں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اس کی کیا کیفیات ہے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ، جنت، دوزخ اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی. عالم برزخ وہ عالم ہے دوستوں جہاں انسان مر جانے کے بعد اس کی ارواح رہتی ہے، روح رہتی ہے انسان کے مرنے کے بعد. اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں. عالم 3 ہے: عالم دنیا جس میں ہم بستے ہیں، مادی عالم، عالم برزخ جہاں مرنے کے بعد روح رہتی ہے، تیسرا عالم آخرت جو ابھی برپا نہیں ہوا ہے. قیامت کے موقع پر جب وہ عالم ظاہر ہوگا تو یہ دونوں عالم وہاں کر دیے جائیں گے. تو انسان جب بڑھتا ہے تو اس کی روح برزخ میں محفوظ ہو جاتی ہے. قبر جس کو کہتے ہیں وہ صرف یہ 6 فٹ بائی 3 فٹ کا گڑھا نہیں ہوتا بلکہ ایک عالم ہے جس میں روح رہتی ہے. جسم رہتا ہے اس میں. ہو سکتا ہے کہ وہ زمین کے اثر سے جو ہے گل جائے، یا کوئی اور حادثے میں انسان کا سارا جسم سڑ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ریزا ریزا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی روح نہیں مرتی، وہ قائم رہتی ہے. قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ اس جسم کو دوبارہ اس زمین سے اٹھائیں گے اور وہ اس سے متعلق ہو جائے گی، انسان زندہ رہے گا، زندہ ہو جائے گا. تو عالم برزخ کی سیر سرکار کو کروائی گئی. عالم برزخ میں انسانوں کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی مثالی شکلیں بنتی ہیں. انسان یہاں جو کچھ کرتا ہے اس کی وہاں ریکارڈنگ رہتی ہے. یہاں جو حرکت آپ کرتے ہیں وہاں محفوظ ہوتی ہے.
کوئی آپ کی حرکت ایسی نہیں ہے جو خالی جا رہی ہے. آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا سکوت، آپ کی ہر حرکت، حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ محفوظ فرما رہے ہیں. کرامن کاتبین جو اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں اور ہر چیز محفوظ ہوتی ہے. تو برزخ میں انسان کے اعمال کی اگر وہ بدکاری کرتا ہے تو ایک بری شکل بنتی ہے، نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیک شکل بنتی ہے. وہ ساری سرکار کو بتائی گئی کہ دنیا میں وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں ان کے جو ہے افعال کی وہاں کیا صورتیں بنتی ہیں، یہ عبرت کے لیے. اور آپ کی امت کو اس بات کی خبر لگے اور وہ آپ کے ان واقعات اور ان اخبار سے اپنی اصلاح کرے اور اعمال اور افعال کو اختیار نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہے. برسوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مثالی صورتیں دیکھی. ایک مقام پر سرکار نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم میں ہیں اور ان پر جو ہے پتھر ڈال کر ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، ان پر عذاب ہو رہا ہے. ان کے سر پر کچلے گئے اور دوبارہ ان کے سر درست ہو. یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو سرکار جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں کے سر کیوں کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل رسول اللہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اپنے سر کو اپنے رب کے حضور میں نہیں جھکایا کرتے تھے، تو اس کی یہ سزا ان کو قیامت تک دی جاتی رہی کہ قیامت کے بعد اور سخت سزائیں جہنم میں دی ہیں. بندوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے. دنیا میں انسان اگر کوئی ہمارا محسن ہوتا ہے تو اس کا مدعی ہو رہا ہے، اس کے اچھے برے کاموں میں دوڑتے پھرتے ہیں. اللہ رب العزت کتنے احسانات ہم پر ہے. ہمارا ہر لمحہ زندگی کا، ہماری ہر سانس، ہمارا ہر قدم اس کی نعمتوں میں، کوئی وقت ہم اس کی نعمتوں سے محروم نہیں ہے. تو شکر گزاری کا جذبہ جب بندے کے دل میں پیدا ہو تو اس کے ساتھ جس سے نعمتیں اس کو ملی ہے منعم سے، اس کی تعظیم کا جذبہ پیدا ہو. اور انتہائی درجے کی تعظیم جو ہے وہ عبادت ہے، وہ خدائی کے لیے. تو اس سر کو جو انسان کے نزدیک سب سے معزز حصہ ہے اس کے جسم کا، صرف اس ذات کا ہوتا ہے کہ اس کے آگے وہ اس کو زمین پر رکھتے ہیں. تو جو ایسا نہیں کرتے ان کا یہ انجام ہے. ایک مقام پر سرکار نے منظر میں مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں برہنہ جسم ہے، صرف ان کی شرمگاہوں پر کچھ کڑیاں پڑی ہیں کپڑوں کی، اور وہ وہاں پر مٹی، پتھر، گھاس پھوس کھا رہے ہیں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو پوچھتے جبرائیل یہ کون بے عقل لوگ ہیں کہ نہیں کھانے کی چیزیں کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں؟ تو جبرائیل گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ بخیل ہے، دنیا میں زکات نہیں دیتے تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے تھے، اور جو چیز اللہ کی راہ میں دینے کی چیز نہیں دیتے تھے کھا جاتے تھے. تو نہیں کھانے کی چیز وہاں جو کھا جاتے تھے تو جہاں پر بھی نہیں کھانے کی چیزوں کو کھلائی جا نہیں. یہ عذاب ہے. مخالت، کنجوسی جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا گناہ. انسان کی ساری نیکیوں کو یہ بری صفت کھا جاتی ہے. بخیل کی نماز، روزہ، زکات کو دے نہیں کہ بخیل ہونے کی، تو اس کے سارے نیک کام جو ہے اللہ کی جناب میں قبول نہیں ہوتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مخالت یعنی کنجوسی جہنم کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی ہیں. جو کوئی اس کو تھام لے گا یعنی بخالت اختیار کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اور اس کے برعکس سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، اس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی ہے. جو کوئی سخاوت کرتا ہے اس درخت کو تھامنے کے مثل ہے اور وہ جنت میں چلا جائے گا. سخی اللہ کے قریب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے بندوں کا بھی محبوب ہے. سرکار فرماتے سخی کو اللہ بھی پسند فرماتے ہیں اور مخلوق بھی پسند کرتے ہیں. اور جو بخیل ہوتا ہے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس کسی کے کام نہیں آتا. مجبوروں کو، محتاجوں کو توڑتا بلکتا دیکھتا ہے لیکن اس کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی. تو کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہیں جو سخاوت کی راہ چھوڑ کر بخالت کی راہ کو اختیار کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے ان کو نوازا ہے لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کا سارا مال بھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. نہ دنیا میں انہوں نے اس سے استفادہ کیا، نہ اس کو آخرت کے لیے اپنی زندگی میں آگے بھیجا کہ ان کو بعد میں وہ کام آئے. تو ایسا مال کس کام؟ مال کے اندر دوستوں ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے. وہ تاثیر یہ ہے کہ تم اس کو جتنا خرچ کرو وہ اتنا ہی بڑھتا ہے. اس کو روکے رکھو گندگی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے پانی کو روکو گندا ہو جاتا ہے، بہتا ہے پاک رہتا ہے. تو مال کو بھی خرچ کر دیا کرو. ہاں جو ذمہ داریاں ہم پر ہیں،
جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، جس کی تکمیل ہم پر شریعت نے لازمی قرار دی ہے، بچوں کا نام نفقہ ہے، بیوی کا نفقہ ہے، اس کو کسی حال میں ادا کرنا ہے، اس کے لیے اگر کچھ روک رکھے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اضافہ مال ہو، انسان جو ہے یہ سوچ کر کہ کوئی مرض میں کام آئے گا یا کوئی مصیبت کے وقت کام آئے گا اٹھا رکھے، اس سے بھی آپ کے دین نے منع نہیں کیا۔ لیکن ایسا اضافہ مال جو یہ سب کاموں کے علاوہ ہے، اس کو روکے رکھنا اور کسی مجبور اور محتاج کی مدد نہ کرنا اور سمجھنا کہ یہ مال میرے کام آئے گا تو نہ وہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں، سانپ اور بچھو بنے گا، قبر میں بھی عذاب ہوگا اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے بعد بقیوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، جس کو قرآن میں، حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ سخاوت ایک ایسا وصف ہے جو کسی انسان میں ہوتا ہے تو اس کے ہر عمل کے اندر خیر اور بھلائی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ سخاوت کا وصف اس میں اگر ہوتا ہے تو نہ صرف وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بلکہ جو صلاحیت اللہ نے اس کو عطا کی ہے وہ تمام صلاحیتیں وہ اللہ کے بطور پر خرچ کرتا ہے۔ یہ بس صرف مال کے اندر نہیں ہوگی، آپ دیکھ لیں اگر کوئی آدمی میں مال خرچ کرنے کی کیفیت آپ پاتے ہیں تو ضرور اس کے اندر دیگر جو صلاحیتیں ہیں اس کے خرچ کرنے کی بھی آپ صفت پائیں گے۔ علم ہے وہ خرچ کرے گا، فن ہے وہ لوگوں کو سکھائے گا، اس کے بعد جو صلاحیت ہے وہ لوگوں میں نثارہ کرے گا، اور اس سے ہوتا یہ وہ صلاحیتیں اور بڑھتی ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھ لو، ایک آدمی ہے معلم ہے، لوگوں کو علم سکھاتا ہے تو اس کا علم مثبت رہتا ہے، اس کا علم مستحضر رہتا ہے، اس کا دماغ تیز رہتا ہے۔ کیوں؟ علم کے بارے میں وہ سخی ہے کہ اپنا علم دوسروں کو بانٹ رہا ہے تو اس کے علم میں برکت رہتی ہے ہمیشہ۔ تو اسی طرح کوئی فن کا اگر ہو، وہ فن کو دوسروں کو جب سکھاتا ہے تو استاد جب بن جاتا ہے تو اس کے فن میں اور کمال پیدا ہو جاتا ہے، اس کے فن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، نہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مال اگر اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو آدمی خرچ کرے گا تو اس کو زن نہیں لگے گا بلکہ اس میں برکت ہوگی اور بڑھے گا۔ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ نے اگر توفیق دی ہے۔ سب سے پہلے تو حقوق کی ادائیگی فرض ہے انسان کو، اس کے علاوہ اپنے رشتے داروں میں جو محتاج، مجبور، پریشان حال ہے ان پر خرچ کرنا غیر رشتے دار پہ خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے، اس کا بڑا ثواب رکھا گیا ہے، اس سے سلا رحمی بھی ہوتی ہے اور ثقافت کا جو ہے اجر بھی ملتا ہے۔ بہرحال مخالفت کا یہ جو ہے معاملہ عالم مثال ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، آقا آگے بڑھے اور بہت ساری باتیں اور بہت ساری کیفیات وہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی، جس کو بیان کرنے کا وقت اتنا نہیں ہے کہ سارے باتوں کو بیان کر سکوں، ضروری دو چار باتیں بیان کرتا ہوں۔ اس میں ایک جگہ سرکار نے جو کچھ لوگ ہے اور ان کے سامنے جو ہے سڑا گلا گوشت جو ہے بڑا ہوا ہے اور اچھا خاصا تازہ گوشت بھی رکھا ہے، وہ تازہ گوشت نہیں کھا کر سڑا گلا گوشت کھا رہا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ایسا ان کا عمل کیوں؟ گزاروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیک اور پاک باز بیویاں ہیں اور دنیا میں ان بیویوں کو رکھتے ہوئے وہ زنا کیا کرتے تھے اور غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیا کرتے تھے، تو اس کی مثال ایسی تھی کہ پاکیزہ اور اچھی غذا ہوتے ہوئے وہ جو ہے گندی جو ہے چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مثالی شکل ہے ان کے سمجھ عذاب ہے ان کے لیے۔ اسی طرح سرکار نے مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو وہاں اور ایک قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے مرداروں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کے پیچھے کوئی ایسی بات اس کے متعلق کہنا کہ اس کے سامنے کہیں رہے اس کو بری ماننا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ بات جب سرکار نے ارشاد فرمائی تو صحابہ پوچھے سرکار اگر وہ بات سچی بھی ہو